ناظرین، یہ ٹرانسمیشن خصوصی آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے اور اس کا پرپس یہی ہے کہ دنیا کے ماحول کو کس طرح سے صاف ستھرا بنانا ہے اور جو انسان اس پلانٹ کے اوپر بستے ہیں ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق انسان سے، انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان اگر ان کو تباہ کرنا شروع کر دے، ڈسٹرائے کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، جو کوششیں کی جا رہی ہیں ہمارے ملک کی سطح کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر، کس طرح سے دنیا کے اندر ماحول کو بہتر کیا جائے، انسان دوست بنایا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاہد مطلع صاحب۔ شاہد صاحب بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مومی سلیم صاحبہ، شی از این ایکسپرٹ ان انوائرمنٹل ایشوز۔ بہت شکریہ آپ کا مومی صاحبہ، آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہوا جناب جاوید علی خان صاحب، آپ بھی ایکسپرٹ ہیں انوائرمنٹ ایشوز کے۔ جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بات کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی میں جس طرح سے ایک میسو فارسٹیشن کا پروسیس شروع کیا تھا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے پہلی دفعہ بھی، اور اب ظاہر ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور پرائم منسٹر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب فیڈرل میں ہے، پنجاب میں بھی ہے، تو وہاں پہ بھی فوکس کیا جائے۔ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں اس سے ہمارے ہاں جو ڈی فارسٹیشن ہوتی رہی ہے کئی دہائیوں سے، اور یہاں پہ ٹمبر مافیا اور اس طرح کے لوگ انوالو تھے اپنی صرف فائنینشیل بینیفٹس کے لیے، ڈو یو تھنک کہ اس سے ہمارے ہاں جو ہم نے بہت کچھ کھو دیا اس کو ری گین کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ذرا بھی شک کی بات نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے ایک دنیا کو ماڈل دکھایا ہے۔ وائلڈ لائف اسپیشیز جو ایکسٹنکٹ ہو رہی تھی نا، جو تھریشولڈ سے نیچے چلی گئی تھی، اس کے اندر پاکستان نے دنیا میں یہ ماڈل بنا کر دیا، جس کو ٹروفی ہنٹنگ کا پروگرام تھا وہ، تو اس میں کمیونٹی کو، فارسٹ کمیونٹی کو، یا ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ وہ تھریٹنڈ وائلڈ لائف رہتی تھی، تو اس کی افزائش اب تھریشولڈ کیا وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اور آئی بیکس کا آج مطلب ملک امین اسلم صاحب بتا رہے تھے، اور ویسے تو میں فارمر ڈی جی منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا بھی رہ چکا ہوں اور اب یو این ہیبیٹاٹ کا کنٹری ہیڈ ہوں، تو مجھ کو جو ہے یہ سب لوگوں کو علم ہے کہ پاکستان نے بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنے میں کمیونٹی کے تھرو یہ کامیابی حاصل کی، جو دنیا کا ماڈل بن گیا۔ اور اب جو ٹری پلانٹیشن یا بلین سونامی کا جو کے پی میں شروع کیا 5 سال کی حکومت میں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ بڑا کامیاب ہوا، اور اب 10 بلین سونامی، ٹری سونامی کا جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ یہ ہے ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، جو 2021 سے 2030 تک چلے گا۔ تو یہ 1 بلین کا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے، 9 بلین اور اچیو کرنا ہے۔ اور یہ چونکہ پہلے ایک ماڈل، یعنی جب آپ کمیونٹی کو، عوام کو، لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں تو وہ انیشیٹو کے اندر اس کا مطلب کہ پیمانہ ہی بدل جاتا ہے، اور آپ بہت بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً پاکستان کے لیے انتہائی موزوں اور انتہائی مفید قدم ہے۔ صحیح ہوگا مطلب صاحب، ہاؤ یو سی دا ایفرٹس بینگ پروموٹڈ بائی دا گورنمنٹ؟ صوبائی سطح کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسی ایک ویژن کو لے کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ بھی جا رہی ہے، اور یہاں کیپٹل کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر گائے بگائے جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ ایفرٹس کرتے ہیں۔ سو ڈو یو تھنک کہ ہمارے ہاں جو ڈی فارسٹیشن ہوتی رہی ہے اس کو، کیونکہ یہ جو اس سال کا، جیسے انہوں نے کہا بھی ہے جاوید صاحب نے بھی، کہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہے سلوگن اس سال کا بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ماحولیاتی نظام کی بحالی ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو اس کے اندر ایلیمنٹ ہوگا ڈیفینیٹلی وہ فارسٹیشن ہوگا۔
بہت شکریہ وحید صاحب. دیکھیے پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. دیکھیں 4-5 ایسے اقدامات ہیں جو ابھی تک پاکستان نے لیے ہیں وچ آر بینگ اپریشیٹڈ بائی ورلڈ ایز ویل. یہی وجہ تھی کہ یو این انوائرمنٹ پروگرام نے ہمیں اپروچ کیا اور ہمیں یہ آفر کیا کہ چونکہ آپ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں جو کہ ریولوشنری ہیں ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے، تو اس لیے آپ اس سمٹ کو ہوسٹ کریں جو آج انٹرنیشنل سمٹ ہوسٹ کیا گیا ہے کلائمیٹ چینج پر. سب سے پہلے تو دیکھیں 1 بلین ٹری سونامی جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا اور ہم نے لگا بھی دیے. تو میں ابھی ایکسپرٹس کو ریسرچ کر رہا تھا، تو ان کے مطابق اگر 1 بلین درخت نہیں بھی لگے ہیں، اگر 50 کروڑ بھی لگے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ایکو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں سب سے پہلے جو ایک یہ 1 بلین ٹری سونامی والا پروجیکٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا عمران خان صاحب نے. ابھی 10 بلین سونامی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا جس کو ابھی سے دنیا نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. آج جتنی بھی اسپیچز ہوئی ہیں یو این کے آفیشلز تھے یا ادروائز جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز تھیں، ان کی جانب سے اپریشیٹ کیا گیا کہ یہ بہت اچھا آپ کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ڈفرینٹ چیزیں بھی ہم نے ایکو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے انٹروڈیوس کروائی ہیں. ایک تو تھیم پارکس ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور اس کا نام بھی ایکو سسٹم ریسٹوریشن پروگرام رکھا ہوا ہے. پھر پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو کروانے جا رہے ہیں انٹروڈیوس، وہ بھی ایک اچھا پروگرام ہے. اس کے تحت بھی کچھ ایریاز ہوں گے جو کہ بالکل پروٹیکٹڈ ہوں گے، وہاں پہ کسی قسم کی کسی بھی حوالے سے ریگولیٹری وائلیشن نہیں ہو سکے گی. وہ بھی بہت زیادہ اس کو سراہا جا رہا ہے. پھر ریڈ پلس کے نام سے ایک ہم انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ مل کر پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس میں وہی صاحب اس میں کے پی میں یہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ درخت لگائیں گے تو اس کے عوض آپ کو کچھ پیسے بھی ملیں گے. یہ ایسے یہ ٹری فار منی فار ٹری، تو یہ بھی ایک اچھا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. پھر T20 کے نام سے بھی زرتاج صاحبہ نے بھی آج بتایا اور اس دن امین اسلم صاحب نے بھی ہمیں بلایا ہوا تھا بریفنگ کے لیے. وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ بھی ہم ایک بل انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. T20 کے نام سے بل ہوگا جس میں میٹرک اور جو ایف اے کے بچے ہوں گے، بچے بچیاں ہوں گی، ان کو 20 مارکس دیے جائیں گے اگینسٹ 20 پلانٹس. تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے ایکو سسٹم کو یا انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے الیکٹرک کارز کا انیشیٹو بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. 30% 2030 تک انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم تاکہ ہم اپنے ماحول کو سموک سے، دھوئیں سے، آلودگی سے بچا سکیں. مومی صاحبہ آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر یہ جو فضائی آلودگی ہے جس کا بھی ذکر بھی کر رہے تھے متلا صاحب، اس کو کیسے مطلب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسی طرح فیصل آباد ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، دوسرا کنجنشن بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی گاڑیوں کی وجہ سے. تو یہ جو فضائی آلودگی ہے اس کو روکنے کے لیے جو انیشیٹو گورنمنٹ نے لیے ہیں، ڈو یو تھنک کہ دے آر سفیشینٹ یا اس کے علاوہ بھی ہمیں باقی میئرز بھی لینے پڑیں گے؟ جی بالکل. ہماری گورنمنٹ نے آف کورس ایک تو ای وہیکل پالیسی اگر میں بات کروں جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں پولوشن، ایئر پولوشن کہاں سے کنیکٹڈ ہے. ایک آپ کی آف کورس ٹرانسپورٹیشن سے ہے جو 40% ایئر پولوشن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان میں، اور گلوبلی اربن ایریا سے 70% گرین ہاؤس گیسز ہیں جس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہی ہے. دوسرا آپ کا کوکنگ ہے، اس کی طرف جو اب جس طرح سولر سٹووز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں کیونکہ اکثر ایندھن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کو کاٹ کے اور ان کو جلایا جاتا ہے جس سے آف کورس بہت زیادہ پولوشن پیدا ہوتا ہے. پھر تیسرا آپ کا انڈسٹریز سے نکلنے والا دھواں ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ اقدامات کی ضرورت ہے. ای وہیکل پالیسی کی اگر میں بات کروں تو وہ بالکل ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک بہت اچھی پالیسی آئی ہے، لیکن اس میں صرف تھوڑی سی جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف زیادہ آئیں بجائے اس کے کہ ہم انڈیویجول موبلٹی کو پروموٹ کریں. دوسری جو چیز ہے اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو آف کورس ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک دم سے شفٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا ایشو ہے ہمارے پاس. ہم لوگ رینیویبل انرجی پہ شفٹ تو ہو رہے ہیں لیکن ہمارا بھی کنٹریبیوشن 2% ہے. جیسے پچھلی گورنمنٹ میں ویسے بھی یعنی یہ جو کول پروجیکٹس ہم نے جو لگائے وہ بھی کافی ایک ظاہر ہے کہ
لیکن وہ شیلف اس کے کر اندر دیے گئے. جی ہاں میجر سورس ہے گرین ہاؤس کے Exactly. گرین گیسز کے اخراج کا, تو یہ بھی ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. No جی doubt. جی محمد صاحب. اور اس کے علاوہ آف کورس سولر جس طرح میں نے کہا کوکنگ کے لیے جس طرح سے ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو آپ کی ڈیفارسٹریشن میں بھی جو ہے وہ انکلوڈ یا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس طرف بھی اس چیز کو اس طرف رجحان دیں, جہاں پہ آپ کی انرجی موجود نہیں ہے وہاں پہ ایٹ لیسٹ جو آپ کا پاور جو گھروں کے لیے الیکٹریسٹی ہے اس کو ہم جو ہے آف گرڈ سولوشنس کی طرف جائیں, جس میں آپ کے پی وی پینلز ہیں, جس میں اور بہت سے ایسے سولوشنس ہیں. بالکل رینیویبل انرجی کے بہت سے ایسے اقدامات جو ہے کیے گئے ہیں, سی پیک کے انڈر بھی کیے گئے ہیں. اور جیسا آپ بات کر رہے تھے کول کے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو شیلف کر دیا گیا اس حکومت میں, لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی کول پاور پلانٹس چل رہے ہیں جن کو ہمیں ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. ساہیوال والا کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو شفٹ کر رہی ہے, جی شفٹ کر رہی ہے, بیکاز یو لاکنگ یور سیلف اپ فار 30 جو ہے ایئرس. سورسز کی طرف جا رہے ہیں, جی تو وہ بہت سولر ضروری کی ہے طرف کہ جا رہے ہیں, ونڈ کی طرف جا رہے ہیں, ایون نیوکلیر سے بھی, کیونکہ دیٹس آلسو ویری ایکسپینسو. ایکسپینسو ان سیسمک ریجنز جو ہم نے فوکوشیما میں دیکھا اور وہ سارا. لیکن آئی تھنک کہ اس میں ایک چیز انوویشن کی بھی ضرورت ہے. رینیویبل انرجی کے ابھی ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں آف کورس ہم باہر سے ویسٹ سے جو ہے امپورٹ, ہمارے پاس ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس یوتھ ہے 60%. ہم ان میں انویسٹ کر کے بہت سی ہائیبرڈ ٹیکنالوجیز لا سکتے ہیں. کیونکہ میں اپنے موروکو ایک دن میں وزٹ پہ تھی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے انہی سب چیزوں سے ہائیبرڈ ٹیکنالوجیز جو ہیں خود سے بنائی ہیں اور وہ بڑی لوکلائزڈ ہیں اور وہ اس کے اوپر شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بلا شبہ مختلف قسم کے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کر رہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز مینشن کرتی جاؤں, رینیویبل انرجی کی جو پالیسی ہے وہ ریوائز کی گئی ہے, پروونسز کو آن بورڈ لایا گیا ہے اس کے لیے, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ اس میں ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں. جو پچھلی حکومتوں کی رینیویبل انرجی کی پالیسیز تھیں اس میں ٹارگیٹس نہیں تھے کہ کس سال تک ہم کیا اچیو کر لیں گے, اور یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد تو ظاہر ہے کہ پروونسز جو ہیں زیادہ تر جو شعبے ہیں ان کے پاس بھی چلے گئے ہیں. جیسے یہاں پہ انرجی کی فیڈرل لیول پہ ہے تو پروونس کے اندر بھی انرجی کی منسٹری جو ہے وہ ہے وہاں پہ موجود. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر صبور جاوید صاحب, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ صبور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے جنگلات کے حوالے سے. ہمارے یہاں ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایفورسٹیشن کر رہی ہے, لیکن دوسری جانب خود بھی آج پرائم منسٹر نے اس کا ذکر بھی کیا, یہ ٹمبر مافیا اور جو لوگ اللیگلی جو ہے وہ ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ دیر از اے پرابلم آف امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ, جس کی وجہ سے, اور پھر اداروں کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ یہ سارے کاروباری لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ڈیفارسٹیشن کا سارا پروسیس کرتے ہیں, خاص کر ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امپارٹنٹ ٹاپک پہ مجھے انوائٹ کیا. تو میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یہ جو کیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑی بات ہے, چونکہ ہم نے یہ کوئی کسی ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, نہ کسی ایک گھر کا مسئلہ ہے, نہ کسی ایک کنٹری کا مسئلہ ہے, یہ پلینٹ کا مسئلہ ہے. بیکاز وی آر لیونگ ان اے اوپن ولیج. تو اس میں آپ اگر دیکھیں پاکستان اسٹیشن کی بات کی ہے تو پاکستان ماشاء اللہ اس سے پہلے کی پرائرٹی نہیں تھی, اس کو یہ پرائرٹی ہے, تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی ویکنیسز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تو میں ایز اے بینگ ایکسپرٹ دیکھتا ہوں. پلانٹیشن جو ہے, plantation is very important for the ecosystem and for the environmental pollution. لیکن plantation آپ کی not maximum 10% pollution control کر سکتی ہے, یا اس کا impact ہے environmental pollution control not more than 10%. کیونکہ آپ کی جو pollution وہ کہیں زیادہ جو ہے نا اس سے آپ کی pollution contribute ہو رہی ہے, اس planet کو سے ڈیمیج کر رہی ہے. فار ایگزامپل جس طرح سے آپ نے ڈیفارسٹیشن کی بات کی ہے, ڈیفارسٹیشن میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف ڈیفینیٹلی انفورسمنٹ کا بڑا تعلق ہے اور لیجسلیشن موجود ہے, لیکن ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں جو لا ایجنسیز ہیں یا لا کو جو جاتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جس طرح بس. یہ ایک تو انفورسمنٹ ہے, اور سب سے امپارٹینٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کیا ہے.
उनमें डॉक्टर इन्वायरमेंटल सबूर साहब, अगर आप इजाज़त दें मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आपके लिए माहौलियात के हवाले से ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके लिए ख़ुसूसी ट्रांसमिशन पेश की जा रही है। दुनिया में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान ने इस दफ़ा इंटरनेशनल ये जो दिन था इसको होस्ट किया। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ी बात है, लेकिन हमने आगे कैसे चलना है, मुस्तकबिल में हमने अपने माहौल को कैसे बेहतर बनाना है, दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे। जावेद साहब, जावेद अली ख़ान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिजीज़ पाई जाती हैं, जिसमें बच्चे भी उससे मुतासर होते हैं, बड़े भी मुतासर हो। अब तो ये है कि बड़े शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, बल्कि ये एक पोलिटिकल प्रॉब्लम बन चुका है गवर्नमेंट्स के लिए। अगर कराची की हम बात करें तो वहाँ पे आपको यानी पीने के लिए तो नहीं, बाकी जो पानी है इस्तेमाल करने के लिए वो भी दस्तयाब नहीं होता। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर वाटर फ्रॉम कंटेमिनेशन? ये तो देखें, आपने पानी में जो है ना वो आलूदगी को जज्ब होने से बचाना है। तो इसके सिलसिले में ये हो सकता है कि जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो ये कहते हैं कि जो डिस्चार्ज है वाटर के अंदर या अपनी प्रेमिसेस से इंडस्ट्रीज जो लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज करती हैं वो प्री ट्रीटेड होना चाहिए। और उसकी एक मतलब ये है कि उसकी जो मकदार है ना डिस्चार्ज की वो ऑलरेडी, और ये यूरोपियन यूनियन का तो वो सारी गारमेंट इंडस्ट्रीज, लाहौर में मैं गया था, मॉडल टाउन में इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं यूरोपियन यूनियन को। तो उन लोगों ने सारों ने अपना अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है और वो बाज़ाब्ते इंस्पेक्ट होता है, और जो इंडस्ट्रीज कंप्लायंट होती हैं उन्हीं को एक्सपोर्ट की इजाज़त है या उन्हीं के माल बाहर जाते हैं और दूसरों के नहीं जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रिंजेंट नेशनल लॉज भी और ग्लोबल लॉज भी, जब ये दोनों। जावेद साहब, चूंकि आप इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे भी रहे हैं, अभी भी आप यू आर वर्किंग फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप मुझे ये बताएं कि कानून की जो अमलदारी है या उसके ऊपर अमल दरामद है वो होती है हमारे यहाँ स्पेशल? हाँ, नहीं, वो बात मैं आपको बताऊं कि असल बात ये है कि जहां पर किसी का स्टेक यानी जहां पर गोट फंस जाए ना वहां पर लाजमी फिर करना पड़ जाता है। मसलन गारमेंट इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की सर्वाइवल ही इसी चीज के ऊपर है तो वो फिर कंप्लायंट हो जाती हैं। लेकिन अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर अभी भी अवेयरनेस भी कम है और उसको वो जो कहना चाहिए कि फैसिलिटेशन का जो प्रोसेस है, मसलन ये कि अब जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जैसे मैं इकबाल टाउन की या यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज के क्लस्टर हैं इनका देख रहा था और वहीं से हुडियारा ड्रेन गुजरती है, तो वो प्री ट्रीटेड वाटर मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर गया था और वो हम लोगों ने विजिट किया। फिर हम पंजाब की मिनिस्टर इन्वायरमेंट की थी, डॉक्टर थी वो उस जमाने में, तो उनसे हम मिले। तो मैंने यही कहा कि मैडम अगर आप यही रिसाइकल्ड वाटर जो कि इतनी महंगी प्रोसेस से महंगे उससे गुजर के हुडियारा ड्रेन में फिर गंदे नाले में फेंक रहे हैं, उसको अगर इकट्ठा करके इन्हीं इंडस्ट्रीज को रिसाइकिल करके दे दिया जाए या थोड़ा सा और ट्रीट करके दे दिया जाए या इरिगेशन में यूज कर लें, तो मुझको तो ये नजर आता है कि अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है और सीरियस जिसको कहते हैं ना, हम लोग कॉस्मेटिकली चीजों को हैंडल करते हैं। दूसरे मुल्कों में क्या होता है कि बहुत डिटेल्ड, बहुत स्ट्रेटेजिक
بہت ڈاؤن ٹو دی بالکل صحیح ہے، گراؤنڈ جو ہے نا، بالکل بالکل گراس ٹھیک روٹ ہے، لیول کے ٹھیک، اوپر یا ہائرارکیکل لیول کے اوپر بالکل انٹیگریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. بالکل یعنی صحیح ہے. کہ جاوید ایک صاحب میں کے آپ کی ساتھ طرف ایک آتا کو- ہوں. جی میں آپ کی طرف، جی مطلب صاحب آپ نے سن لیا. ہمارے ہاں مطلب ایک تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ فائلوں کے اندر بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، بڑی زبردست قسم کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز دی جاتی ہے پرائم منسٹر کو، منسٹروں کو. بٹ وین ایٹ دا گراؤنڈ لیول جب آپ دیکھیں نا، ڈپٹی کمشنر ہے، اے سی ہے، جن ڈسٹرکٹس کے اندر انڈسٹری لگی ہوئی ہے یا جن جگہوں پہ پرابلم ہے، وہاں پہ ایک تو امپلیمنٹیشن کا فقدان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دوسرا یہ اویئرنیس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. آج دن ہے، دنیا میں منایا جا رہا ہے، تو ہم بھی وہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشنز کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے بھی اسپیچ کی. بٹ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ وہی صاحب دیکھیے، ایک تو کلائمیٹ چینج ایک براڈر ٹرم ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کنفیوژن ہے. دیکھیں یہ براڈر ٹرم ہے جس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں. یعنی ہم سی لائف کی بات نہیں کرتے، ہم انڈسٹریلائزیشن کی، جیسے جاوید صاحب نے بھی بات کی کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بھی بڑے سارے مسائل پیدا ہوئے. اٹ از ون آف دی کازز جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے آپ کا. اور اس کے علاوہ ہم نہیں بات کرتے جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، ایگریکلچر میں جو ٹرینڈز ڈفرینٹ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی بات نہیں کرتے ہیں کہ عام آدمی کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو بہتر کیا جائے. دیکھیں پاکستان گرین ہاؤسز کا 1% ایمٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کا 5واں متاثر ترین بڑا ملک ہے. یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے وارننگ بھی ہے. دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائل اینول بیسس پر ہیں، کوئی منتھلی بیسس پر ہیں، جن کو اسی طرح سے بارشیں زیادہ ہو جائیں تو سیلاب آ جاتے ہاں جی ہیں، بالکل، بارشیں نہ ہوں تو ڈراؤٹس آ جاتے ہیں. سو اٹ افیکٹس آر اکانومی، ایگریکلچر. جی بالکل ایسا ہی. سیلاب کی وجہ سے ہمیں 10 سے 12 بلین ڈالرز کا اینولی نقصان ہوتا ہے، اور اس کا اس طرح سے بھی گیج کیا جا رہا ہے کہ اگلے 5-10 سالوں میں یہ ہمارا جو لاس ہے اینول ڈفرینٹ نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے وہ 25 بلین ڈالرز تک چلا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم نے گرین ہاؤسز کے اخراج کو کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورمز پر کمٹ کیا ہے، حالانکہ ہم سے سب سے کم کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں 40 بلین ڈالرز چاہیے. اتنی بڑی اماؤنٹ ہمیں نہیں مل سکتی. اور 7 سے 10 بلین ڈالرز اگر ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے بہتر انیشیٹیوز انٹروڈیوس کروانے ہیں، تو 7 سے 10 بلین ڈالرز ہمیں اینولی ریکوائرڈ ہوں گے. عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، عام آدمی کو شعور دینے کی ضرورت ہے. یہی بات میں ابھی کچھ دیر پہلے سوچ بھی رہا تھا، بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ٹیشو کا زیادہ استعمال جو ہے یہ بھی کلائمیٹ چینج کو ٹریگر کرتا ہے. صحیح ہے. جیسے گورنمنٹ نے اب دیکھیں پلاسٹک بیگز کے اوپر بین لگایا، اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی. جی ہاں، ایک اگر لائن میں کہہ سکوں، جی دیکھیں پولیتھین بیگ بھی کلائمیٹ چینج کو ٹریگر کرتے ہیں. اٹ از آلسو ون آف دی کازز. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پولیتھین کے بیگز استعمال نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2-3 مہینوں تک سختی ہوئی، امپلیمنٹیشن ہوئی، اور پھر آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا، اور اب سے پھر دوبارہ سے شروع ہو گئے پولیتھین کے بیگز. یہ کیپٹل کی حالت ہے. اور باقی بڑے انیشیٹیوز کو آپ کس طرح سے بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں شاہد صاحب. مومی صاحب مجھے ایک تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کا جو ایشو ہے، دوسرا اویئرنیس جو ہے کمیونٹی لیول کے اوپر اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اب جیسے شاپنگ بیگز کا انہوں نے پولیتھین بیگز کا جو بتایا ہے مطلع صاحب نے کہ اے سی یا پولیس والے آ جائیں گے تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، ورنہ دکاندار جو ہے اس کو اسی طرح، اور لوگ بھی، ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. دوسرا ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے گرین پاکستان بنانا ہے، دوسری طرف اسلام آباد جو کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے خوبصورت کیپٹل تھا، یہاں کی گرینری کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو کیا جاتا تھا، لائک کیا جاتا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ڈی فارسٹیشن اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سڑکیں بن رہی ہیں گرین بیلٹس کے اوپر، آپ کے بڑی جو ہے نا وہ بلڈنگز بن رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے پورے ایگریکلچر لینڈ کو جس سے آکوپائی کر لیا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. سو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایفرٹس ہیں ماحولیات کو بہتر کرنا ہے، دوسری طرف جو ہے آپ جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو آپ ڈسٹرائی کر رہے ہیں. بلا شبہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایشو کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اور میں پہلے ایجوکیشن کے بارے میں بات کروں، اویئرنیس کے بارے میں.
दरअसल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि हमें इतने डॉलर्स की ज़रूरत है जो है क्लाइमेट चेंज को फ़ाइट करने के लिए, तो हमें आई थिंक लोकल लेवल पे एक होती है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक होती है प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस वक्त जो हम इन्वायरमेंट डे जब बना रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट को क्लाइमेट से अलहदा देखने की कोशिश करें, जिसमें हम ये देखें कि हम इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम और बहुत सी ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली शायद क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड तो नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दे गो हैंड इन हैंड। तो सबसे पहले तो हमें एजुकेशन जो है हमारे करिकुलम के अंदर जो है वो बच्चों को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए है। फिर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए है। मैंने पहले भी जिक्र किया, वी हैव 64% यंग पीपल जो कि 10 और से 35 के दरमियान हैं। अगर हम इसको, ये एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और आई थिंक कि अगर हम इनोवेशन करेंगे तो आई थिंक वी कैन कम, और वो जो आप डॉलर्स की जिक्र कर रहे थे तो हमें वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो इंडिजिनस आपके सोल्यूशंस आएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं, कहते हैं क्लाइमेट ग्लोबल प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशंस उसके लोकलाइज्ड हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे इधर आपने बड़ी अच्छी बात की, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रोजाना सड़कें बन रही हैं। छोटा सा काम तो हम कर सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर एक एक घर में 4-4 गाड़ियां होती हैं। ये बेगम साहिबा की है, ये साहब की है, ये बच्चे की है, ये ड्राइवर की है, ये जो है ना आपने इस पे सौदा लाना है, तो इसकी वजह से भी तो आप देखें ना कितना कुछ हम तबाह कर रहे होते हैं। लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं है कि 1 फैमिली 1 कार का जो है पॉलिसी आप अपनाएं कि ये रोडों के ऊपर जो रश होती है बिजी आवर्स के अंदर उसको भी रोका जा सके। देखिए 1 कार 1 फैमिली के बजाय अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिसेंट दे दी जाए, मेट्रो बनी, वो तो बहुत लोगों ने उसको यूज़ किया, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखें हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, वही हमारे पैसा, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हमारा मास्टर प्लान नहीं है इस्लामाबाद का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम सिर्फ उसको ठीक है शेल्फ कर दें, इसके ऊपर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, इस्लामाबाद इज़ दी प्लांट सिटी, और ये कुछ अर्से से जो इसके साथ होता जा रहा है। कराची के अंदर मैं भी ब्रेक लेनी है, मैंने कराची में लोग जाते हैं 9 बजे, जिनकी जॉब है वो 6 बजे घर से निकलते हैं, और जब 6 बजे फारग होते हैं तो रात को जो है ना वो 10 बजे घर पहुंचते हैं। तो दे आर डूइंग 18 आवर्स अ डे अ जॉब बिकॉज ऑफ द मैसिव ट्रांसपोर्टेशन। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है। दुनिया में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अमीन असलम साहब, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो आपको मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया को आज इस इम्पॉर्टेंट डे के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि जो आप लोगों ने अहदाफ रखे हैं 10 बिलियन ट्रीज़ लगाने के, किस तरह से इनको पूरा किया जा सकता है? नेचुरली जो सूबे हैं जहाँ पे आपकी हुकूमत है, वेल एंड गुड, बट उन सूबों में जहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, सो हाउ यू आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स? प्लीज़ गो अहेड। जी, थैंक यू वेरी मच जी। और ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है आज यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज यहाँ मनाया गया, और दुनिया के जो तमाम लीडरान हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, यूएन की तमाम एजेंसीज के हेड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड, IUCN के हेड, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडरान हैं, सब ने आज इंडोर्स किया और एक्नॉलेज किया पाकिस्तान के एफर्ट्स को, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की बात है, और यही वो नया पाकिस्तान है जिसकी हम बात करते थे, जहाँ पर हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत हो रही है इन अ पॉजिटिव मैनर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आपने बात की बिलियन ट्री सुनामी की, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे तमाम सूबे शामिल हैं, और इसमें हमारे जो अपोजिशन वाले सूबे हैं वो भी शामिल हैं, और ये एक हम चाहते हैं कि ये इशू पॉलिटिकली डिवाइसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें एक मिसाके माहौलियात साइन करनी चाहिए, ताकि ये कोई भी रिवर्स ना करे इस डायरेक्शन को, क्योंकि ये डायरेक्शन एक पाकिस्तान के फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन है। तो अभी जो हमारा बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर फर्स्ट बिलियन हमारा अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो गया है। उसका बिलियन ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाया जाके अभी पिछले हफ्ते, और उसके बाद इंशाल्लाह ये
باقی ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہماری پوری پلاننگ ہوئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ان کو بھی میٹ کریں گے اور تمام صوبے اس میں شامل ہیں. بلکہ سندھ کے اندر ہمارا جو 30-35% اس کا ٹارگیٹ کا حصہ ہے وہ سندھ کے اندر ہم کر رہے ہیں. مینگروو کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں, اس میں وہ ہمارے ساتھ شرکت داری بھی کر رہے ہیں. اچھا امین اسلم صاحب, چلیں ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آئی ہے, بعد میں شاید امین وائل آئی ایم آسکنگ یو دا کویسچنز ذہن سے نہ نکل جائے. ابھی ہم ڈسکشن میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ میسو لیول کے اوپر اس پاکستان کو گرین کرنا چاہتی ہے. آپ لوگ 10 بلین از اے ویری ہیوج نمبر, یہ بہت ایک ایمبیشیس قسم کا نمبر ہے. دوسری طرف ہمارا اسلام آباد اتنا خوبصورت شہر ہے اور پوری دنیا میں اس کی تعریف کی جاتی رہی ہے. یہاں پہ جتنا بھی گرین بیلٹس تھا یا تو ان کو ہم نے سڑکوں میں تبدیل کر دیا اور کرے جا رہے ہیں, یا ہم اس کو یہاں پہ بلڈنگز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ویسے بھی پاکستان کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کا تو مشروم گروتھ ہے, اس میں تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, روزانہ آئے دن ایک نیا کیس ہوتا ہے. اسلام آباد کی سطح کے اوپر چونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈو یو تھنک کہ اس طرح سے یہ جو ہم یہاں پہ یہ گرین بیلٹس کو ختم کیے جا رہے ہیں, درختوں کو کٹوا رہے ہیں, یہ آپ کی جو سوچ ہے پرائم منسٹر کی جو ایمبیشنز ہے اس کو آپ کس طرح سے مطلب حاصل کر پائیں گے اس صورتحال میں؟ دیکھیے آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, اسپیشلی اربن ایریاز کے اندر تو بہت بڑی اسٹرگل ہے کیونکہ یہ یہاں پہ لینڈ مافیاز ہیں اور ان کے اربوں خربوں روپے کے انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں اور آپ دوسرا لڑے ہوتے ہیں بے زبان درختوں کے لیے اور وہ ایک پرسنل کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں اسٹینڈ. تو یہ ایک ان ایکول اسٹینڈ ہوتا ہے جب یہ ریئلٹی میں آتا ہے. لیکن اس میں ہماری جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اس وقت اور زیرو ٹالرنس ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی اس میں 100% کمٹمنٹ ہے. بلکہ جو آپ نے بات کی یہ ڈسکس ہوئی پچھلے ہاؤسنگ کی ایک کمیٹی بنی ہوئی, آئی ایم آلسو پارٹ آف اٹ, تو اس میں پی ایم صاحب چیئر کرتے ہیں اس کو. اس کے اندر یہ چیز بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اسی چیز پہ کہ جو ہمارا اربن سوال ہے اور جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی ہماری ایگریکلچر لینڈ کو کھائی جا رہی ہیں ان کو وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ, کیونکہ یہ تو ہمارا فوڈ سیکورٹی کے لیے بہت بڑا رسک ہے ان ایڈیشن ٹو دی انوائرمنٹ آلسو. تو وہ اس پہ پھر ایک ڈیسیجن ہوا ہے اس کے اندر کہ ایٹ لیسٹ کے پی میں پنجاب میں امیڈیٹ ایک بین لگایا جائے اس کا جب تک کہ ماسٹر پلان نہ بن جائے. اور وہ ماسٹر پلان بھی بن رہے ہیں. What about capital جی, what about اسلام آباد where we are sitting? کیپٹل کے اندر بھی بالکل یہ کیا جا رہا ہے کہ جو گرین ایریاز ہیں ان کو ہم میپ کر کے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ہم آلریڈی نہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا وزٹ کیا تھا کچھ ماہ پہلے اور بلیو ایریا کی کچھ جگہیں جہاں پہ گراؤنڈس تھی, مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور گرین ایریا ہے, وہاں پہ درخت ہیں, وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں بنانے کی پلاننگ ہے گورنمنٹ کی ٹو جنریٹ منی. سو آئی تھنک اٹ وڈ بی اے گریٹ چیلنج فار یو ایز اے منسٹر. نہیں, وہ جو آپ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ پلانڈ اینڈ ماسٹر پلان آف اسلام آباد ایز اے کمرشل ایریا, وہ ابھی گرین ضرور ہے کہ وہاں پہ بلڈنگ نہیں بنی ہوئی لیکن اس کی پلاننگ کے اندر وہ جگہ ایئر مارک تھی کہ یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنے گی. اور وہ اس جگہ پہلے والوں نے اگر پلاننگ غلط کی آپ درست کر دیں اس کو. نہیں, ہمارے تو اس میں جو گرین ایریا ایئر مارک ہیں اسلام آباد میں وہ جو نارمل سٹیز کے پرسنٹیج ہوتی ہے گرین ایریا کی اس سے زیادہ ہے. ہمارا صرف ایشو یہ کہ ان گرین ایریاز میں بھی کئی جگہ پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے. جس طرح آپ نے پیچھے دیکھا یہ کچھ ہائی کورٹ کے کبھی آرڈر آیا اس چیز پہ جہاں پر کچھ لائر کے آفیسز بنے ہوئے تھے ان کو اس گورنمنٹ نے. ملک صاحب آخری کویشچن کروں گا, آپ چونکہ آپ لوگوں کی جو پلاننگ ہے یا پالیسی ہے وہ کافی میسو ہے, بڑی ہے, بجٹ کا بتا دیں گے کیا مطلب کس طرح سے فائنانس منسٹری کو آپ کی منسٹری کنونس کرے گی جو آپ کو چاہیے ریسورسز؟ بالکل, وہ بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے, کانسٹنٹ اسٹرگل ہوتی ہے کہ ریسورسز کی, لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں ابھی تک ریسورسز کا کنسٹرینٹ نہیں آتا. جس طرح ہم نے کے پی میں کیا تھا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروجیکٹ بڑا فاسٹ موونگ پروجیکٹ ہے, اس پہ ہم گراؤنڈ پہ پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم مڈ وے جا کے بھی جس طرح اس سال بھی ہمیں سال کے شروع میں 5 بلین ملے, ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ جو تھی وہ 12 بلین کی تھی فار دا پروجیکٹ ٹو گو آن. تو وہ پھر جب مڈ وے آیا تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مڈ وے میں ہم اس کو پھر ریوائز کریں گے, اور جب مڈ وے آیا تو پھر باقی جو سلو موونگ پروجیکٹ ان سے ہم نے شفٹ کر کے اس پروجیکٹ کو دوبارہ ایلوکیشن کی تقریباً 4.5 بلین کی, تو وہ ہو گئی تھی. اب اس پہ کنسٹرینٹ ضرور ہے, چیلنج ضرور ہے, کیونکہ اسپیشلی کووڈ کی انوائرمنٹ میں اسٹریسز ہیں بہت اکانومی کے اوپر. تو اس لیے پاکستان جیسے ملک کو انوائرمنٹ کے اوپر خرچنے میں
ایک کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور وہی کمٹمنٹ ہم نے دکھائی ہے ٹاؤن کے. اور آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بات بھی کی اپنی اسپیچ میں کہ یہ بڑے ملکوں کے لیے جن کے ہزاروں اربوں خربوں ڈالر کے بجٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ خرچہ کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے لیے جس کی اسٹیٹ اکانومی ہے چلا اس کے بہت شکریہ آپ کا ملک امین مشکل اسلم صاحب, ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شاہد مطلع صاحب آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر صبور جاوید صاحب, مومی سلیم صاحب آپ کا, اور جاوید علی خان صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ. ناظرین, ٹرانسمیشن جو ہے آپ کے لیے ختم ہوتی ہے. ماحولیات کے حوالے سے آج ہم یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ کر رہے تھے. وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.